اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا عظیم، یا رحیم، ساری خدائی، ساری بادشاہت رب العزت کی ہے۔ کروڑوں ہزاروں درود ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اما بعد، میرا نام جو ہے وہ کوثر ہے، لوگ مجھے سسٹر کوثر پکارتے ہیں، اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہوا ہے فرسٹ ڈویژن میں اور پوزیشن کے ساتھ۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم سارے بہنیں مل کر قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ بہت دنوں سے میں چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب میں کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے کہ میں اپنی بہنوں کو بتا دوں کہ قرآن میں پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ اس کو ہم سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے بھیجے ہیں، اور زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، یہ بھی بھیجی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں بھی دی تھی۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے صحیفات بھی بھیجے ہیں، اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، پھر ان کو اپنی تعلیم دی۔ لیکن اس زمانے کی تعلیم جو تھی ایک ہی وقت کے لیے تھی، یعنی جیسی اس زمانے کے لوگوں کی ضروریات تھیں، جو ان کو سمجھنا تھا کہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے اپنی زندگی کیسے گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے ان کو جو ہے تعلیم دے دی تھی۔ پھر وہ رسول چلا گیا، پھر کچھ عرصے بعد جو ہے لوگ بھولنے لگے، اور لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے بدلنے لگ گئے۔ نہ وہ انجیل، نہ وہ زبور، نہ وہ توریت اب ہمارے پاس صحیح حالت میں نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پلان بھی یہی تھا، اس کا سسٹم بھی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہیومن بینگ کو، بنی نوع انسانی کو جو ہے تعلیم دے آہستہ آہستہ، تاکہ ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اور گریجولی جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جائے گا اسی حساب سے جو ہے اس کو جو ہے تعلیمات دی جائیں گی۔ تو یہ سلسلہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، لیکن ذمہ داری کسی بھی آسمانی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ یہ ایک واحد کتاب ہے قرآن، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے 14 بارے میں لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن پاک اتارا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ شروع سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ زندگی کے ایک ایک پورشن کے حساب سے تعلیمات بھیجتا جا رہا تھا۔ اب یہ چونکہ آخری کتاب ہے، یہ آخری نبی ہے، اس لیے پرانے زمانے کی ساری کتابوں جو ہے کی تعلیم وہ بھی اس کتاب میں ہو۔ اس کتاب میں کمپلیٹ ہر چیز کی ہر زمانے، آنے والے ہر زمانے کے لحاظ سے پوری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دی ہے۔ اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے، اس لیے قرآن کے معنی ہے بہت بڑی جانے والی کتاب۔ اب یہ ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے جو ہر گھر میں موجود ہے اور ہر بندہ پڑھتا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا قرآن کے متعلق معلوم کریں گے کہ اس کا سسٹم کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قرآن پاک جو ہے ایک آسمانی کتاب ہے، اس کی کل آیات جو ہے 6666 ہے۔ قرآن پاک کی آیات جو ہے 6666 ہیں۔ ان کو بعد میں سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بڑی آیت، سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیت کے معنی کیا ہے۔ آیت جو ہے کسی بہت بلند چیز کو کہا جاتا ہے، یہ بلندی اور رفعت کے معنوں میں آتی ہے۔ عربی زبان میں آیت کا معنی ہے باؤنڈری وال، جس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔
ہے جمع صورت ہے۔ یہ صورتیں قرآن کا احاطہ کر لیتی ہیں جیسے کسی شہر کی دیوار میں احاطہ کرتی ہے۔ آیت جو ہے موضوع کو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، ہم کہتے ہیں کتنے موضوعات عطا کیے، کس چیز کی شان کو آیت بتایا گیا ہے۔ آپ نے ایک بتایا کہ یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہیں، یہ ایک برہان ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ یہ ساری آیات بینات ہیں۔ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں آیات دی ہیں، بینات دی ہیں، اور جگہ جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی آیات نظر آئیں گی۔ جیسے کائنات کو دیکھیں، پہاڑ ہے، جنگل ہے، دریا ہے، چرند پرند ہیں، باغات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، بینات ہیں، جن کے ذریعے ہمیں خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ یہاں صرف یہ بلکہ قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری پڑی ہیں۔ خود ہمارے جسم کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات اور بینات بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک میں حروف مقطعات بھی ہیں جو 29 صورتوں میں ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے الف لام میم۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل کوڈ ورڈ ہیں جو اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ مختلف مفسروں نے اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ان کو مقطعات، حروف مقطعات کو یہ معنی، اور ان میں بھی بڑے اثرات ہیں۔ حروف مقطعات پڑھ کے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اب پھر یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے 2 طرح کی صورتیں، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں مکے میں جب تھے تو اس کے بیانات ہیں، اور مدنی صورتوں میں جو ہے جب مدینہ منورہ میں آ گئے تھے تو وہاں کے یہ سارے کے بیانات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے توریت کی جگہ پر 7 طویل صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ گویا قرآن پاک میں آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک کی آیات کا مجموعہ ہے یہ قرآن۔ جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے۔ ان میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے پرانی کتابوں میں نازل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبور کی جگہ پر قرآن میں وہ مبارک صورتیں دی گئی ہیں جن کی آیات صرف 100 ہیں یا 100 سے کم ہیں۔ یہ زبور کی آیات ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ انجیل کے اندر کی جو 2 آیتیں ہیں ان کو بھی یہ ہے، ان کی جگہ جو ہے مثانی عطا کیے ہیں جن کی تعداد 100 سے کم ہے، اور اس میں جو ہے سورہ فاتحہ بھی آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں سورہ کوثر کی جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں۔ تو اس طرح سے طویل آیتیں ہیں، درمیانی آیتیں ہیں، بہت سمال آیتیں ہیں، اور 1 سے زیادہ آیت جو ہے جیسے 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، آیت نازل ہوتی تھی، تو اس کی ایک تو وہ کتابت کرواتے جاتے تھے اسی وقت، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قرآن میں اب جو ہے کہ ترتیب ہے، یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو ہے سیٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد 4 صحابہ آئے، انہوں نے جو ہے پورے قرآن کی دوبارہ ترتیب کی، دوبارہ رینیو کیا، اس کے اوپر جو ہے زیر زبر پیش لگائے اور کمپلیٹ کر کے اب جو قرآن ہے ہمارے پاس وہ وہی والا قرآن پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے تمہاری آنکھوں میں روشنی آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے لکھی ہوئی یہ آیات بینات ہیں۔ ان کو دیکھ کے پڑھو گے تو آنکھیں روشن ہوں گی، دماغ روشن ہوگا، اور تمہیں صحت یابی حاصل ہوگی، کیونکہ
قرآن میں آیت شفا ہے، شفا فرمائے گا۔ اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ایک روشنی، ایک نور ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ستاروں کی طرح سے چمکتا ہوا وہ والا گھر نظر آتا ہے۔ آج تک جتنے بھی صحیفات، آسمانی صحیفات آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی تعداد جو ہے 114 بتائی گئی ہے۔ اب ہم اس کی شروعات تعوذ و تسمیہ سے کرتے ہیں۔ تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور ہر سورتوں کو شروع کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو جب بھی جو کوئی کام کیا جائے تو پہلے تعوذ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، کہیں جانے سے پہلے، کہیں آنے سے پہلے، ہر کام میں جو ہے ہمیں تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اگر بہت غصہ آ رہا ہو تو 10 مرتبہ جو ہے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو، تو پورا دن تمہارا محفوظ رہے گا۔ غصے کی حالت میں بھی 10 مرتبہ قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اس کے بعد جو ہے اگر غصہ آ رہا ہے تب بھی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اس کے بعد جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ یہ ایک بڑی آیت ہے اور بڑی برکت والی آیت ہے۔ ہر مشکل و پریشانی کا علاج سب بسم اللہ شریف میں ہے۔ ابن زریہ، ابن احمد بن موسیٰ، ابن مردویہ تفسیر جابر میں عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ہوا چلنے سے رک گئی، سمندر میں جوش پیدا ہو گیا، جانور کان لگا کے سننے لگے، شیطان جو ہے بھگائے گئے، ہٹا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نہیں پڑھی جائے گی بسم اللہ کسی چیز پر مگر ضرور اس میں برکت ہوگی۔ تو بسم اللہ شریف میں بڑی برکت ہے۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تم ورد کرو، وہ کام تمہارا ہو جائے گا۔ کسی مشکل میں مبتلا ہو گئے، اچانک کوئی مصیبت آ گئی ہے تم پر اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرو، فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے آ جاتی ہے۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا کیا کریں، فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کر دو، اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرتا ہے، رحمت کی نظر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کام کی شروع میں تم سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو اس کام میں تمہاری برکت ہوگی۔ مدینہ، بصرہ، شام کے قاریوں اور فقیہ لوگوں کا بھی یہی قول ہے، امام حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ جزو سورت نہیں ہے، محض فضل اور تبرک کے لیے لکھی جاتی ہے۔ یہ بات قوی ہے۔ طبرانی میں اور ابو داؤد وغیرہ محدثین کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ توبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آہستہ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے، اور الحمد شریف کی تلاوت سے جو ہے وہ تیز آواز میں کرتے تھے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ اصل میں بے اسم اللہ تھا، اس کا الف کثرت استعمال کی وجہ سے حذف ہو گیا، اس کی جگہ کتابت میں میں بے کو طویل کر دیا، اس لیے عربی زبان میں بسم اللہ کہتے ہیں نہ کہ با اسم اللہ۔ لفظ با کے معنی ساتھ کے ہیں، اسم جو ہے وہ نام کو کہتے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا تبارک نام ہے، تو ترجمہ یہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑی برکت والا ہے۔ دوسرے معنی میں ہم اللہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ لفظ با کا مطلب ساتھ کے ہے۔ تو جس طرح جب بچہ اپنے ماں یا باپ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ اب کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا بھی ہے کہ اگر ہم
بسم اللہ کہتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے رب کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور ہم پوری طرح سے حفاظت میں آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھایا ہے، تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کریں، یہاں اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں پیغام دیا کہ ہر کاروبار، ہر کام پورے دن کا شروع کرنے سے پہلے، کھانا پینا، آنا جانا، ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ کے ساتھ مانگو، کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اس کا ختم بھی پڑھا جاتا ہے، یہ آزمودہ ہے۔ جب تم جا رہے ہو کہیں، خدا نہ کرے راستے میں گاڑی میں بریک آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اچانک جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ یہ اس کا وظیفہ 1.25 کا ہوتا ہے۔ ہر کام رب کے نام کے ساتھ لے کر کریں تو برکت ہی برکت ہے۔ لفظ اللہ اس میں ہے اور وہ 2 صفات کے ساتھ ہے، رحمان اور رحیم۔ لفظ رحمان کے معنی ہے بہت زیادہ رحمت کرنے والا، کیونکہ اس میں رحیم سے زیادہ الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں زیادہ حرف زیادہ معنوں میں آتے ہیں، اس لیے کہ حد سے زیادہ رحمت کرنا صرف اور صرف اس کا ہی کام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس امت کی بخشش نہ فرمائی جاتی تو الحمدللہ شریف نہ عطا ہوتی، کیونکہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رحمان دنیا اور رحیم آخرہ، تو لفظ اللہ کے بعد اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں، جو لکھتے ہیں کہ اول یہ کہ اس دنیا میں آ کر انسان جسمانی اور روحانی ضرورتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو سینکڑوں چیزوں کی حاجت پڑتی ہے، تو اس عالم کی مناسبت سے جس میں مومن کافر سبھی شامل ہیں، تو ان کے لیے رحمان کا لفظ ہے جس کی رحمت کو گنا نہیں جا سکتا، لامنتہائی ہے، ہر ایک کے لیے، کافر مشرک، ہر بندے کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر جاندار چیز کے لیے وہ رحمان ہے۔ یہ رحمان کی جگہ رحمت کو نہ پایا نہیں جا سکتا، وہ رحمان ہے۔ پھر لفظ رحیم، اس کا تعلق آخرت سے ہے، یہ خدا کے فرمانبرداروں کے لیے ہے۔ پس آخر میں لفظ رحیم کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جہاں سے سفر کر کے جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے اعمال اور ایمان کے لحاظ سے ہی ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لفظ اللہ عربی زبان میں بادشاہ، شہنشاہ حقیقی اور پروردگار عالم کا نام ہے، جس کی ہیبت سے پہاڑ لرزتے ہیں۔ اسی نام کے ذکر سے اسی کی ہیبت دلانا، خوف دلانا مقصود ہے۔ رحمان اور رحیم سے امید دلانا، محبت کرنا، پیدا کرنا مقصود ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور رحمت کے امیدوار ہو کر اس کی اطاعت کریں۔